बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार पर ड्यूटी कर रहा था। उस रोज़ रनवे सारा दिन बंद रहने के बाद शाम 5 बजे ट्रैफिक के लिए खुला था। सारा दिन रनवे पर रबर डिपॉजिट रिमूवल का काम हो रहा था। ये काम शेड्यूल के मुताबिक हर कुछ अरसे के बाद किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा लैंडिंग्स के बाद रनवे के टच डाउन जोन पर हवाई जहाज़ के टायरों के रगड़ खाने से रबड़ रनवे की सतह पर जम जाता है। इसे उतारना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर बारिश हो जाए तो ये जगह बहुत स्लिपरी हो जाती है, तो हवाई जहाज़ के लिए ब्रेकिंग एक्शन पुअर हो सकता है, जिसकी वजह से टच डाउन पर जहाज़ स्किड कर सकता है। इस काम के लिए ख़ास मशीनें लगाई जाती हैं, जिन्हें अपना काम मुसलसल करने के लिए वक्त दरकार होता है और हमें रनवे बंद करना पड़ जाता है। कुछ रोज़ से ये काम चल रहा था और मैं इस दौरान 2 या 3 मरतबा आफ्टरनून ड्यूटी में 5 बजे आने वाली ट्रैफिक को हैंडल कर चुका था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सारा दिन एयरपोर्ट बंद रहा और इन तमाम फ़्लाइटों ने जो इस दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आनी थी, रनवे खुलने के टाइम पर अपना अपना अराइवल का टाइम बनाकर अपने डिपार्चर्स कर लिए। अब ये तमाम फ़्लाइट्स इकट्ठी 5 बजे एक ही वक्त में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच गईं। अप्रोच रेडार कंट्रोलर हर हवाई जहाज़ को उसके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के टाइम के मुताबिक लैंडिंग सीक्वेंस यानी लैंडिंग की लाइन में एडजस्ट कर देता था। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तमाम हवाई जहाज़ों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद VOR की होल्डिंग पैटर्न में क्लियर कर देता था। VOR ज़मीन पर लगे हुए नेविगेशन आलात में से एक है जो हवाई जहाज़ को रास्ता तलाश करने में मदद देता है। हवाई जहाज़ किसी भी एयरपोर्ट के रेफरेंस या रूट के लिए अपना रास्ता तलाश करते वक्त इन्हें इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं की मदद से लैंडिंग करने के लिए अप्रोच चार्ट्स भी फ्लाई करते हैं। ये प्रोसीजर्स पहले से तयशुदा होते हैं और पब्लिश्ड होते हैं और पायलट को उन्हें फॉलो करना होता है। VOR होल्डिंग पैटर्न में यानी चक्कर लगाने के लिए एक मखसूस बुलंदी हवाई जहाज़ों को दे दी जाती है, जो कि हर 2 जहाज़ों के दरमियान 1000 फुट की स्टैंडर्ड सेपरेशन होती है। जब एयरपोर्ट खुल जाता था तो सबसे नीचे वाला जहाज़ नंबर 1 अराइवल के तौर पर अपना लैंडिंग का तरीक़ाकार शुरू करता था और लैंडिंग कंप्लीट करके रनवे क्लियर करने में तकरीबन 7 से 9 मिनट का टाइम लेता था। इसी हिसाब से नंबर 2 अराइवल को 7 से 9 मिनट के वक्फे से लैंडिंग के लिए क्लियर कर दिया जाता था और वो नंबर 1 के पीछे अपनी अप्रोच शुरू कर देता था। अब ज़रा हिसाब लगाइए कि अगर 9-10 हवाई जहाज़ VOR के ऊपर होल्ड कर रहे हों और हर हवाई जहाज़ अगले के पीछे 7 से 9 मिनट के वक्फे से लैंडिंग के लिए आ रहा हो, तो आखिरी आने वाले जहाज़ को तो तकरीबन 1-1.25 घंटे की होल्डिंग पड़ गई, डिले हो गई। मैंने इस रबर डिपॉजिट रिमूवल के दौरान आफ्टरनून की इस ट्रैफिक पैटर्न को 2 या 3 दफ़ा हैंडल किया था और इस दौरान मैंने कुछ बड़ी अहम बातें और अजीबोगरीब बातें नोट की थी। हर हवाई जहाज़ डिपार्चर के वक्त ईंधन एक कैलकुलेशन के मुताबिक लेता था ताकि उसका वज़न कम से कम रहे और ईंधन भी प्रवास के लिए कम ना हो। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये होल्डिंग इनके लिए ईंधन की कैलकुलेशन को हवा में उड़ा देती थी। कुछ एयरलाइंस के हवाई जहाज़ों ने बहुत अजीबोगरीब काम शुरू किया। पहले तो पायलट्स ने वायरलेस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपनी दोस्ती यारी का वास्ता दिया और शॉर्टकट मांगा या लैंडिंग पहले रिक्वेस्ट की कि उन्हें दूसरे हवाई जहाज़ों से पहले लैंड करवा दिया जाए। शायद ये बात आपको बहुत अजीबोगरीब लग रही हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये होता था। एक रोज़ एक एयरलाइन जो अब बंद हो चुकी है, उसके पायलट ने 2 या 3 मरतबा मुझे वायरलेस पर यह दरख्वास्त की कि मुझे नंबर 1 बना दो। तो मैंने उससे पूछा कि आपको दूसरे हवाई जहाज़ से आगे क्यों लैंड करवाऊँ, आपको क्या जल्दी है या कोई प्रॉब्लम है, मैं दूसरे का हक आपको कैसे दे दूं। वो खामोश हो गया, लेकिन अगले रोज़ एक नया काम किया कि आते ही इस्लामाबाद रेडार कंट्रोलर को दूर से ही कह दिया कि मैं प्रायोरिटी लैंडिंग की दरख्वास्त कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ईंधन कम है। एक आध दफ़ा तो ये काम चल गया, लेकिन अगली दफ़ा हमने ये पूछा कि आपके पास कितना ईंधन बाकी है, टाइम के हिसाब से हमें बता दें, और साथ ही उसे ये भी बता दिया कि आपकी ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी जाएगी और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि इस फ़्लाइट के लिए ईंधन कम कैसे हुआ, आपने कम ईंधन के साथ फ़्लाइट क्यों शुरू की। मैं बड़ा हैरान होता था कि इस होल्डिंग पैटर्न में बाहर से आने वाली एयरलाइंस कभी भी ऐसी बात नहीं करती थीं और हमने उन्हें कभी ईंधन की कमी की बात करते हुए नहीं देखा था।
اکثر اوقات اسلام آباد ایئرپورٹ پر موسم خراب ہونے کی صورت میں فلائٹس کو جب ہولڈ کرنا پڑتا تھا تو میجورٹی ایئر لائنز کی فلائٹس اپنے آلٹرنیٹ ہوائی اڈے پر چلی جاتی تھیں اور موسم ٹھیک ہونے پر واپس آتی تھیں، لیکن باہر سے آنے والی کچھ ایئر لائنز بہت دیر تک ہولڈ میں بھی رہتی تھیں اور اس کے لیے ان کے پاس بہت وافر مقدار میں ایندھن بھی موجود ہوتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم نے فیول کیلکولیشن کے اوپر ایئر لائنز کے ساتھ بات کی کہ وہ ہمیں اپنی فلائٹ پر موجود ایندھن کی رپورٹ الگ سے بھیجیں۔ عام طور پر ہم اس بات میں دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن چونکہ اب ان فلائٹس نے ہمارے ساتھ روزانہ اس بات کا بہانہ کر کے دوسروں سے پہلے لینڈنگ کی کوشش شروع کر دی تھی، اس لیے ہمیں ایئر لائنز کو یہ کہنا پڑا۔ تقریباً 15 روز تک یہی کام چلتا رہا۔ میں اس ساری صورتحال میں اکثر سوچتا تھا کہ فیول کیلکولیٹ کرنا کسی بھی پیسنجر ایئر لائن کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہوائی جہاز میں موجود ایندھن کم ہو جائے اور پائلٹ اپنے ایکشن صحیح طریقے سے نہ کریں تو یہ کتنی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ مسافر بردار ہوائی جہاز میں ایندھن ختم ہونے کے قریب ہو جائے۔ پھر ایک روز میں نے ایسا ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ دہلی اور لاہور ان دنوں دھند کی لپیٹ میں تھے اور اکثر فلائٹس ڈیلے ہو رہی تھیں اور لمبی لمبی ہولڈنگز پڑ رہی تھیں۔ ایک روز دہلی ایئرپورٹ پر ہولڈ کرنے والی ایک مسافر بردار بوئنگ 747 کی ایک فورن ایئر لائن کی فلائٹ نے لاہور ایئر ٹریفک کنٹرول کو رابطہ کیا کہ میرے پاس ایندھن بہت کم رہ گیا ہے اور میں لاہور آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ دہلی ایئرپورٹ اس وقت دھند کی وجہ سے بند ہے اور ہم کافی دیر سے یہاں پر ہولڈ کرتے رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ایک دم سے آئے کہ آپ نے اپنی لمٹ سے زیادہ ہولڈ کیوں کیا؟ آپ کو اپنی فیول کیلکولیشن کا پتہ نہیں تھا؟ لیکن یہ ساری باتیں تو آبویسلی بعد میں ہونی تھیں، پہلے اس بوئنگ 747 ہوائی جہاز کو لاہور بحفاظت لینڈ کروانا تھا۔ ہم نے دہلی ایریا ٹریفک کنٹرول سینٹر کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹیم لیڈر سے بات کر کے اس ہوائی جہاز کو دہلی سے لاہور کے لیے ڈائریکٹ کلیئر کر دیا اور ایئر ڈیفنس اور فلائٹ کے روٹ سے ہٹنے کی کلیئرنس بھی لے لی۔ جب یہ ہوائی جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا تو لینڈنگ کے بعد اس کے پاس 6 منٹ کا فیول بچا تھا۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کی فلائٹ کا ایندھن ختم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، پیسنجر فلائٹ میں ممکنہ طور پر ایندھن ختم ہو سکتا ہے، حالانکہ سخت منصوبہ بندی اور نگرانی کے عمل کی وجہ سے اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ کمرشل فلائٹس کی فلائٹ پلاننگ بہت احتیاط سے کی جاتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ نہ صرف طے شدہ سفر کے لیے بلکہ غیر متوقع حالات کے لیے بھی کافی مقدار میں ایندھن لے کر جائیں۔ پرواز کے لیے ایندھن کا حساب لگانا ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ عام حالات میں روانگی کے ہوائی اڈے سے منزل کے ہوائی اڈے تک پرواز کرنے کے لیے درکار ایندھن، اس میں ٹیک آف، کروزنگ یعنی اپنی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر لیول فلائٹ کے لیے ریکوائرڈ ایندھن، ڈسینٹ اور لینڈنگ کے لیے ایندھن شامل ہے۔ غیر متوقع عوامل جیسے کہ پہلے سے طے شدہ راستوں سے ہٹ جانا، ہوائی جہاز کی ہولڈنگ یعنی لینڈنگ کے انتظار میں چکر لگاتے رہنا، یا موسم کی غیر متوقع تبدیلیوں کی وجہ سے فالتو وقت پرواز کرتے رہنے کے لیے اضافی ایندھن۔ ڈیسٹینیشن ایروڈروم سے متبادل ہوائی اڈے یعنی آلٹرنیٹ ایروڈروم تک پرواز کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ایمرجنسیز یا موسم کا خراب ہونا۔ فلائٹ کے اپنی ڈیسٹینیشن یا ڈائیورژن ایئرپورٹ پر پہنچ جانے کے بعد ہوائی اڈے کے اوپر کم سے کم بلندی پر 30 سے 45 منٹ تک ہولڈ کرنے کے لیے ایندھن۔ ہوائی جہاز کا پارکنگ سٹینڈ سے رن وے تک یا رن وے سے لینڈ کرنے کے بعد پارکنگ سٹینڈ تک کا ایندھن۔ اکثر پائلٹ یا ایئر لائنز ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے اپنی مرضی سے ضرورت سے زیادہ فیول لے کر چلتی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایندھن کی اس کیلکولیشن میں کون کون سی باتیں نظر میں رکھی جاتی ہیں۔ طویل فاصلے کے لیے زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے آبویسلی۔ بھاری ہوائی جہاز زیادہ ایندھن استعمال کرتے ہیں۔ ونڈ پیٹرنز یعنی ہواؤں کے چلنے کی سمت اور رفتار، درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ ایندھن کی کھپت کو متاثر کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک، ممکنہ تاخیر یا ہولڈنگ پیٹرنز جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے بارے میں بتایا۔ ہوائی جہاز کا فائنل لیول یا بلندی، کیونکہ اس بلندی پر ہوا کا دباؤ اور فرکشن کم ہونے کی وجہ سے ایندھن کم خرچ ہوتا ہے۔ مختلف ہوائی جہازوں کے ایندھن استعمال کرنے کی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ 2 انجن والے جہاز، 4 انجن والے ہوائی جہاز، چھوٹے یا بڑے جہاز۔ اگر کسی پرواز میں ایندھن کی کمی ہو تو پائلٹ کیا کرے گا؟ پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایندھن کی کم صورتحال کے بارے میں اطلاع دے گا۔
اگر ضروری ہو تو ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سے فلائٹ ہینڈلنگ کو پرائرٹی ملتی ہے، یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول اس فلائٹ کو جلد از جلد لینڈ کروائے گا۔ ہوائی جہاز کا رخ قریبی متبادل ہوائی اڈے کی طرف موڑا جا سکتا ہے، جو ہوائی جہاز کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اس متبادل ہوائی اڈے کا انتخاب ڈیسٹینیشن سے اس کی دوری، بقایا ایندھن اور وہاں کے موسمی صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ پائلٹس کی درخواست پر ایئر ٹریفک کنٹرول اس آلٹرنیٹ ایروڈروم کے لیے ہوائی جہاز کو روٹ فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر فوری لینڈنگ ضروری ہے تو پرواز قریب ترین مناسب ہوائی اڈے پر اترے گی، یعنی ہوائی جہاز کی لینڈنگ کے لیے مناسب رن وے والا ایئرپورٹ۔ کیا کسی پیسنجر فلائٹ میں ایندھن کم ہونے سے اس ہوائی جہاز کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایندھن کی کمی سنگین ہے، لیکن عام طور پر تباہ کن نہیں ہے۔ اگر اضافی تاخیر ہوتی ہے یا لینڈنگ میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ہوائی اڈے تک محفوظ طریقے سے پہنچنے کے لیے ممکنہ طور پر ناکافی ایندھن ہونے سے خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو دہلی سے لاہور آنے والے بوئنگ 747 فلائٹ میں بتایا۔ اگر پرواز منزل تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہے تو ممکنہ لینڈنگ سائٹس کون سی ہوں گی؟ آلٹرنیٹ ایروڈروم کون سا ہوگا؟ متبادل ہوائی اڈہ پرواز کی منصوبہ بندی کے دوران سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور فلائٹ پلان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈے کم سے کم فاصلے کے اندر ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز کو ایڈجسٹ کرنے کی سہولت رکھتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول طیارے کو کسی بھی قریبی ہوائی اڈے پر بھیج سکتا ہے جو اس فلائٹ کے لیے سوٹیبل ہو۔ اگر کسی وجہ سے ہوائی جہاز میں ایندھن بالکل ختم ہو گیا ہے تو پائلٹ نزدیک ترین کسی بھی رن وے، چھوٹے یا بڑے پر لینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایسا کوئی رن وے نزدیک نہ ہو تو پھر کسی بھی جگہ پانی یا زمین پر لینڈنگ کی کوشش کرے گا۔ جب کسی پرواز میں ایندھن کم ہوتا ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرول اس کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول تاخیر کو کم کرتے ہوئے پرواز کو پرائرٹی لینڈنگ کلیئرنس دیتا ہے، یعنی باقی تمام ہوائی جہازوں سے پہلے اس ہوائی جہاز کو لینڈ کروا دیتا ہے۔ اس فلائٹ کو شارٹیسٹ روٹ اور ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے ڈائریکشن ویکٹر یعنی راستہ بھی بتاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر اس ایمرجنسی ایئر کرافٹ کے راستے میں باقی تمام فلائٹس کو ہٹا دیتا ہے تاکہ یہ پرواز بآسانی سیدھے کم سے کم وقت میں ہوائی اڈے تک پہنچ جائے۔ ایمرجنسی ایئر کرافٹ نو ڈیلے کے ساتھ لینڈ کروا دیا جاتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول اس ایمرجنسی ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کے لیے ہر طرح کی ہنگامی امداد فائر فائٹنگ سروسز ایئرپورٹ پر تیار رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔